اور تک میں نے قرضہ دینا ہے 50,000 میں نے اٹھا کے بچوں کو کھلا دیا. اب مجھے وہ تنگ کر رہے ہیں. میں اتنا روئی ہوں آج, بہت میں پریشان تھی. میں آج اپنے آپ کو کرنٹ لگانے لگی تھی, میں اتنی پریشان تھی. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مہربانی آپ میری مدد کریں, پلیز آپ میری مدد کریں. السلام علیکم. مائی نیم از میاں خالد. ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف ہیومن. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دکھ بھری داستان شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اس بہن کی چار بچیاں اپنی اور 4 اپنی چچا زاد بہن کی بچیوں کی خود پرورش کر رہی ہیں. حالانکہ ان کے شوہر کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. اب ان بچیوں کا اس روئے زمین پر خدا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. ابھی ہم ان بہن کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کو اس مشکل دور کے اندر کن مشکلات کا سامنا ہے. السلام علیکم بہن, آپ اپنی مشکلات کے بارے میں بتائیں. جی بھائی میں 13 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی. اس کے بعد میرے 11 سال ہو گئے. 11 سال کے بعد میرے میاں فوت ہو گئے. میری ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں, ایک بیٹا ہے میرا. کمانے والا نہیں ہے میرا کوئی بھی, اور میں بس ایسے ہی گزر گزارا کر رہی ہوں. میرے چچا زاد کی بیٹی ہیں 4, وہ بھی میرے ساتھ رہ رہی ہے. اللہ کے سوا اور آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے بھائی. پلیز آپ میری مدد کریں. جی بہن, آپ بتائیں کہ آپ کی شادی شوہر کے ساتھ کب ہوئی, کتنے سال چلی, اور ان کی ڈیتھ کب ہوئی, اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جی میری شادی کو تقریباً میری بیٹی سب سے بڑی جو میری بیٹی ہے وہ 15 سال کی ہے. جی. تو اب میری تقریباً 5 سال ہو گئے میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی کو, اور میری شادی تقریباً 11 سال چلی صحیح سلامت. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور اب کچھ بھی نہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے بس. تو ان کا آپ کے ساتھ اس شادی کے ڈیوریشن میں ان کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ بس ٹھیک تھا, کبھی مارتے تھے کبھی صحیح تھے, بس ایسے ہی تھے. بس کبھی چھوڑ کے چلے جاتے تھے, کبھی آ جاتے تھے, بس مارتے وہ تھے. انہوں نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. بس کبھی دیتے تھے کبھی پیسے نہیں دیتے تھے. ان کا گھر خود کا تھا, انہوں نے سیل کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے کرائے پہ رکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد بس بیٹی ہیں میری, اب خود ہی پال رہی ہوں. بچے میرے سارے پڑھ رہے ہیں. تو وہ فیکٹری میں کیا کام کرتے تھے, اور اس وقت آپ کی زندگی کیا ان مسائل کے ساتھ گزر رہی تھی, یا اس وقت زندگی خوشحال تھی آپ کی؟ نہیں, پہلے کچھ بہتر تھی, اب سے پہلے بہتر تھی. اب تو بہت مشکلیں ہیں نا, خود محنت کر رہی ہوں, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. بلڈ پریشر کی مریض ہوں میں, تو بس ایسے ہی ہے. جی بہن, آپ بتائیں کہ آپ کے شوہر کی ڈیتھ کس بیماری کی وجہ سے ہوئی, اور کتنا عرصہ بیمار رہے؟ ان کی بیماری کالا جرکان تھا ان کو نا, ہیپاٹائٹس سی, اور خود کا ہمارا اپنا گھر تھا, وہ پھر سیل کر کے نا ہم نے ان کے اوپر لگائی بیماری کے اوپر. تقریباً وہ 4-5 سال بیمار رہے, پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی بہن, آپ بتائیں کہ آپ کی 4 بچیوں اور ایک چھوٹا بچہ ہے. 5 بچوں کے علاوہ جو باقی میں نے آپ کے گھر میں 4 بچیاں اور ایک دوسری باجی دیکھی ہیں, وہ کون ہیں اور ان کی کیا داستان ہے؟ جی وہ میرے چاچا زاد کی بیٹی ہیں, ٹھیک ہے. ان کا ابو فوت ہے, وہ چھوٹی چھوٹی سی تھی جب سے فوت ہو گیا ان کے ابو. اور ان کی ماں جو ہے وہ بیچاری وہ مینٹلی طور پہ پریشان, یعنی کہ ایسے ہی ٹھیک نہیں اس کا ذہن بیچاری کا. اور اس کی بھی اور اس کی 4 بیٹیوں کو بھی میں نے رکھا ہے خود اپنے پاس سے. محنت کر رہی ہوں ان کو, بس بیچاری کو وہ بھی پال رہی ہے میرے ساتھ. اور میرے ساتھ وہ تھوڑی بہت ہی محنت کرواتی ہیں. مال لے کے آتے ہیں فیکٹری سے, وہ بنا لیتے ہیں, کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا. پھر بس لوگوں کے گھروں بھی بس ایسے ہی گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے. اور تک میں نے قرضہ دینا ہے 50,000 میں نے اٹھا کے بچوں کو کھلا دیا. اب مجھے وہ تنگ کر رہے ہیں. میں اتنا روئی ہوں آج, بہت میں پریشان تھی. میں آج اپنے آپ کو کرنٹ لگانے لگی تھی, میں اتنی پریشان تھی. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مہربانی آپ میری مدد کریں, پلیز آپ میری مدد کریں. جی بہن, آپ بتائیں کہ آپ کا گھر یہ کرائے کا ہے, اور اس کا رینٹ کتنا ہے, اور بجلی کے اخراجات اور دوسرے اخراجات جو آپ روزمرہ زندگی میں آپ کے ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جی اس کا 9,000 رینٹ ہے, اور بل کبھی زیادہ آ جاتا ہے کبھی کم آ جاتا ہے. پچھلے ماہ 7,000 آیا تھا,
اور پچھلے ماہ میں بل جو ہے نا ادا نہیں کر سکی, اب پتہ نہیں کتنا آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. گیس کا بل بھی ڈبل ہے میرا, اور کرایہ میں نے پچھلے مہینے بھی نہیں دیا, اس مہینے 2 مہینے کا میرا کرایہ ہے, اور بہت میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ بس میری مدد کرے, پلیز آپ میری مدد کریں. جی بہن, میرا آپ سے سوال ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ جوان ہیں, تو آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی میں شادی تو کر لیتی, لیکن مجھے تو میاں مل جانا تھا, لیکن میری بیٹیاں تھیں. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر بیٹیوں پہ بری نظر رکھتے ہیں. مجھے تو میاں مل جانا تھا, لیکن میری بیٹیوں کو باپ نہیں ملنا تھا, اس وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی. جی صوبیہ بہن, آپ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کام پہ لگائے تو آپ کیا کام جانتی ہیں اور کیا کام کر سکتی ہیں, اور آپ کی کیا بچیاں بھی یہ کام کرتی ہیں, پہلے کرتی تھیں یا کر سکتی ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. کام تو میں لوگوں کے گھروں میں کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور گھر میں زیادہ میں بہتر کہتی ہوں کہ میں گھر میں کام کروں, باہر نہیں جاؤں, کیونکہ ماحول صحیح نہیں ہے. میری بچی ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچیاں بھی گھر بیٹھ کے کوئی محنت مل جائے ہمیں. ہم گھر میں بیٹھ کے محنت جو ہے کبھی مل جاتی کبھی نہیں ملتی ہے, تو بس ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہماری مدد کرے بس. جی بہن, بتائیں کہ ابھی آپ اگلی زندگی میں کیا چاہتی ہیں کہ تاکہ آپ کی آنے والی زندگی اپنی بچیوں کے ساتھ آپ کی بچیوں کے ساتھ آسان ہو جائے. جی میں یہی چاہتی ہوں کہ چلو جو ہے کام بھی تھوڑا بہت گھر میں مل جائے, اور میری بس مدد کی جائے تاکہ میں اپنا گھر لوں, کرائے سے بھی میری جان چھوٹ جائے, اور میں اپنی بچیوں کو اچھی زندگی دے سکوں, کیونکہ کل کو بچیوں کی شادی بھی ہونی ہے. بس یہ چاہتی ہوں زندگی بہتر ہو. میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے جو کما نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنا دے کہ میں خود کسی کی ہیلپ کروں. جی ناظرین, یہ سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. میری آپ سب لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان کی جتنی بھی سپورٹ کی جائے ضرور کریں. کوئی ان کو کام دلا سکتا ہو تو ان کو کام دلائے, جس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ان کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, ہم سب کو مل کر ان بچیوں کے مستقبل کا سوچنا ہے, جو کہ ہم سب کا اخلاقی فرض بھی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جن لوگوں نے بیواؤں, یتیموں, مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا, قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا وہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا. ناظرین, اب میری اوورسیز پاکستانیوں سے خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس فیملی کی ضرور ہیلپ کریں جو کہ بہت زیادہ مستحق ہیں. ناظرین, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے اس چینل وائس آف ہیومن کو سپورٹ کریں, اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں, سکپ نہ کریں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, کیونکہ اس چینل کی جتنی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ دیکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی انکم سے بھی ہم ایسے لوگوں کی امداد کر سکیں.